وہ تو والی کوئی نہیں آتا اس واسطے آباد جی وکار تواڈی محبت سے مجمع تک اللہ تو سلامت رکھے کچھ اگے ہی سارے نال تھے کرو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام آدن میں جو گیا نا دکان دے اندر مولوی صاحب بیٹھا او میں کو ڈٹھے وہ اے او تو اولے مدرسے جو نہیں آیا ودا انہیں آگے چھوڑی گال کو میں کو کتاب لوڑے پیسے کے کتاب دے وہ کہ نہیں کتاب ہی دے سا مفت تے میں کو ایک گال لسا تواڈا عقیدہ ہے نبی ہر شے جان دے یہ گال کر کے تلو کاک چاہتے سی اگر یہ دسا این کاک کو بھی نبی جان دے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب آدن میاں تے کو خرچی چاہتی کھڑی ہے مہربانی کر تو میں تیرے نال مناظرہ کرنے نہیں آیا میں آیا کتاب گنن تے تو ہن مناظرہ شروع پیا کرے نے وہ کہ نہیں پہلے مسئلے کا جواب دو انہیں آگے والا ایندا حل ہے تواڈی جڑی قوم ہے وہ ضدی منے دے گھاٹی ہے تو میرے کنے پوچھ دے جو کاک کو نبی جان دے نہیں کوئی نہ میں کو یہ دسا ایک کاک جان دے جو اللہ دا نبی کون ہے توجہ نہیں ویکھی ایک کاک جان دے جو اللہ دا نبی کون ہے یا نہیں جاندا اے ہے نہلے تے دہلا شیر تے سبا سے مولوی یہی تے دماغ دی گال کھٹ گئی چپ کر گیا او میاں بول چپ کر گیا او جیویں بول چپ کر کے بیٹھے او میاں بول انہی دا جواب دے کاک جان دے نبی کوئی کوئی نہ دلی آواز چاہتے میرے ذہن اے جے کوئی قرآن دی آیت یا حدیث کہنی کھڑی جی تو ثابت تھی جو کاک جاندہ ہوئے نبی کون ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے میاں جے کر میں دکھا دے وہاں انہاں دی عادت انہاں کو آنکھو نا جے کر اسا دکھا دو اے والا فٹا دے کس لکھا کرے دکھاؤ جلدی کرو یہ جلد بازی کی دیا کہ کتنا لکھا کرے دکھاؤ آپ نے فرمایا نا جلد بازی نہ کر ذرا جلیج اے پہلے وعدہ کر جے کر دکھاوا منے سے صحیح کیونکہ دیکھر دو بعد وقت تسا منے دے نہیں دے منے سے صحیح چپ اور میاں بول وعدہ کر حلف دے منے سے وہ آگے میں وعدہ کرے نا جے کر حدیث دے اتے نقطے دے برابر اتاغ نہ ہویا اندھی روایتاً درایتاً اور سنداً حدیث ٹھیک ہوئی حدیث منے سے تے عقیدہ چھوڑ دے سا آپ نے فرمایا تیرے کنے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ علامہ قاضی ایاز مالکی والی کھڑی ہے وہ آگے بالکل کھڑی ہے دساہا کتاب کیویں ہے وہ آگے کتاب پرفیکٹ ہے مصنف وہ آگے بلے بلے مصنف ہی چست ہے فرمانے وال کتاب لہا مولوی ہے وہ آگے بالکل مولوی ہے عبارت آنی ہے ذری بری آنی ہے اچھا کھول صفحہ نمبر 192 کھول گئے یہ تریجی لین پڑھا حدیث کیا لکھی کھڑی ہے مولوی پڑھ پہ دل نے فرمانے نا آج دل نے نہیں پڑھنا آج اچھا تاکہ میرے کان نہیں سنے نا تو سے ذرا اچھا زبان اللہ کو ایک تکوار پجھے ذرا اچھا پڑھ تاکہ پتہ لگے عبارت آنی ہے وہ حدیث پڑھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دل دا معنی یہ چھنے نبی سے فرمائے کائنات کا ذرہ ذرہ جان دے جو میں اللہ کا برحق نبی بن کے آیا آپ نے فرمایا ذرے ذرے کہ تن کا آدھے یا کوئی نہ مولوی آکے بالکل آدھے فرمایا زید چھڑے نہ لیا تن کا جان دے جو نبی کون ہے جینے سانگے رب جاک جوڑے ہوں کو نہیں پتو ایسے ہیرے پیدا تھے مدارس اہل سنت دے وچوں ایک بئی گال مدرسے دی کر کے والی اجازت چاہ سکے کر دل ہوے تواڈا پائی تو 60 منٹ زیادہ نہیں سیر والا من نبلا امام زابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کو لکھ دیں جلد نمبر 6 حوالے دے ذمہ دار تابع مجلس میں تابعین دا دور تابعین دا تابعو کو ادھ جڑا صحابی دا شاگرد ہوے ایک تابعین جن دا نام ہے حضرت امام فروخ تلوار چاہ کے جنگ تے ونجن تے گھر والی کو سٹے نے وربیہ تو حمل فی بطن امہ ہی گھر والی حامل ہے پیٹ وچ بچہ ہے زال کو سٹے دیکھنے اور کیا میں ویندا پیا جنگ تے وعند زوجته ام ربیہ کا 30,000 دینار 30,000 دینار میری امانت صاحب کے رکھ جا میں جنگ تے ویندا پیا جیندا ہاتھ آیوم تے تیرے کنے آ گھنسا جے کر میں شہید تھی ونجا تو مالک وارے سے خرچ کر چھوڑے زال ہاتھ میں پیوا کے صحیح تو سدا ویدے پیوے میں حاملہ ہاں اتنا میرا بھرا نہ بہن عزیز رشتہ دار اما بابا کوئی کہہ نہیں میں کو کہنے حوالے کیتی رہنے وے آپ نے فرمایا میں تو کو دے حوالے کیتی وے نا اپنے بچے کو بھی اون دے حوالے کیتی وے نا یہ گال کر کے جو کہن کتنا عرصہ گھر نہیں آئے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال روایت کے الفاظ فقادم المدینہ کا بعد 27 سنہ جوان 27 سال بعد گھر رہے کتنے سال بعد
27 سال بعد وہ راکب فارسن گھوڑے دے سوار فی یادہ رمح ہاتھ میں چلے گئے فنازل عن فرسہ گھوڑے دے تلے لتھن فدافع الباب برمحہ نیزے دے نال اپنے گھر دا بوہا کھڑکائے نے جدا گئے ہن بچہ ماں دے پیٹ چئی اج 27 سال بعد آئے کھڑے ادھاری سبحان اللہ دے ہوتے چلو کیا خیال ہے بچہ کیوں جڑا اسی بچہ ماں دے پیٹ جی گئے 27 سال بعد ہے دروازہ کھڑکائے نے اندروں 27 سالہ جوان جدا نا حضرت امام ربیع ہے وہ دروازہ کھولے ڈٹھے نے ایک بزرگ چٹی داڑھی پتہ نہیں کون ہے کتھوں ہے بزرگ ڈٹھے ہوں آگے بال کھڑے گھر میرا ہے جائیداد میری ملکیت میری پتہ نہیں کوئی رشتہ دارہ دا بال ہو سی کوئی عزیز ہو سی ایک بزرگ چپ کر کے اندر جو ونجن پہننا اندروں کھڑا ہے بال دھکا دے کیا دے یا عدو اللہ اتحجم علی منزلی اللہ دے دشمنہ تے کوئی شرم نہیں آدھی ایک پردے دار گھر دا بوہا کھڑکے نے وال بغیر پچھے اندر بڑھانے جدا بال گال کی تھی نوجوان بول پیا ہوگا یا عدو اللہ انت رجل حرمتی علی منزلی اللہ دا دشمن میں نہیں اللہ دا دشمن تو ہے گھر میرا جائیداد میری ملکیت میری ایک کمرے میرے ہاتھ پہ اسرے ہوئے 4 دیواری میرے ہاتھ پہ بلی ہوئی میرے پچھے بغیر میرے گھر وچ تو چکرے نہ کھڑے اندر والا دے میرا گھر باہر والا دے میرا گھر تے لڑائی پہ گئی ہے تے شہر مدینہ تے شاعرہ دے رب چون سٹی جے معاشر وچ اساں روزے پاک دی چھا گنسوں تیرے در دی خاک دے بدلے سہی نہ ہور نہ باغ جنا گنسوں اساں موسیٰ پاک دی پانی طرح تیرے قربت ہک مکا گنسوں جنہ ظفر نکیرے آن پوچھا اساں قبر دے وچ تیرا نہ گنس توجہ ہے اباب جی وقار جرویلے ان آنکھیں نا گھر ہون اندر والا دے میڈا گھر بار والا دے میڈا گھر تے اللہ تھے اچھا تے ہمسائے این باہر اللہ کرے ہمسائے بھی چنگے ہومن دعا وڈی دیتی ملے میرے خیالے تو لوڑ کہہ نہیں دعا دی اللہ کرے ہمسائے پیو ماں جائے ہمسائے چنگے ہومن ہمسائے باہر ہیں حضرت ربیع قادر استادی خیر تو ہے بزرگ دے بکے پائے کھڑے ہوئے انہاں لڑائی جھیلا ہو جلو جتا گھٹی کھڑے ہوئے وجہ کہے حضرت ربیع جوان آگے ہوئے دیکھو وہی بزرگ کوئی دا چیتا جاتے کہنی جڑا دا میں جمع گھارے جمعے تے میری امہ دے علاوہ رہندا کوئی کہنی اے آدھے گھر دا مالک میں وہی کو سمجھاؤ بزرگ جو ریٹھے ساری نمی پوائی وہ آگے جیوو تے لکھ تھی وہ کہیں چٹی ڈاڑی والے بزرگ کو ساڈا وہ آوے میری سنان کرے میں کوئی اوپرا بندہ نہیں میں گھر دا مالک پر آیا 27 سال بعد کھڑا جڑا آواز اچھی تھئیے اندرو حضرت ربیع دی ماں بیٹھیے کان وچ آواز پئیے آدھی اللہ نہ بھولاوے آواز تا میرے گھر والے دی لگ دیئے بیٹھے کہہ نہیں جلے ظالم دے سر تے ہر ویلے چپکا چاہ کے کھڑے رہتے ہوئے تھوڑی مجبوری ہے چپ کر بابو پاک اونچا بولو محبت نہ میں یہ تھوڑے نال میں اب پہلی دفعہ آیا اللہ کرے آخری دفعہ نہ ہوئے میں تھوڑے نال یہ مرد دا کام میں موچ کو واٹ دے کے زال کو پٹ کے رکھے مرد دا کام میں بھئی زال دے کٹے روٹی کھاوے گھر والے دا کیا کام میں بھئی زال نال پیار دے بول بولے وہ جڑی پیو ماں کو چھوڑ کے آئی ودی ہے تے تیرے گھر دا خیال کیتے سی تیرے بالا کو جائے سی تیرے بالا دی پرورش کرے دے تو ذری تکڑا بن تو کو کٹ کے رکھ ای کو رن کو کھلے تلے رکھی دے تے یاد رکھے تائے ہے ککڑو ہے تیری ترائے نا بیٹھے کہہ نہیں وے تائے ایک دی دھی نال ظلم کیتے تیری 4 تائے ایک دی دھی کرو ہے اللہ نہ کرے جڑا تیری رومیا تے کو چپ کون کرے جی وہ بیج رہا جنی فصل چاہ سکے امام جی وقار زال دے کنے آواز پئیے با وفا ساتھی اللہ نہ بھلاوے آواز تو میرے گھر والے دی لگ دیئے بس زال دروازے دی اوٹ کر کے جھاتی پاتی سی باروں تے ڈٹھے سی بارو گھر والے کو تے سنان گئیے شہر مدینہ دے بچے نوجوان کھڑے ہم تے پوتری کھڑا ہا ساڑ مار کے میاں دیئے فقالت هذا زوجی وہذا ابنی الذی خلفتہو شہر مدینہ دے لوگوں پچھا ہٹ بنو او میرا گھر والا ہے میرا پوترے اے آپا سے تے پیوں پوترے دے پر ملاقات 27 سال بعد پہلی دفعہ پہ تھی لیے جدا پوتر سنے کہ میرے ابا جی آئے کھڑے کو کیا کہ السلام علیکم ڈیڈی کیا حال ہے اے ادب نہیں ادب حدیث رسول سکھے سی تو انہیں بچ میرا قصور نہیں تیری سنگت غلط لوگا نہ لے تیری یاری غلط لوگا نہ لے جنہ تے کوئی گالی نہیں سنوایا اپنی چون وٹا اپنی یاری وٹا سنگت وٹا تے
وہ مولوی کو یار بنائے جڑا تے کو آکھے نبی دے پلے کچھ کہنی میرا قصور ہے یاری تیری غلط قصور میرا آج میں تے کو دا ساوا حضور دی شان کتا کی تحقیق کرنی ہے اللہ اکبر بابا جی بکار گل گئے گلشن گئے باقی کہنی میں بیٹھے ادھاری سبحان اللہ دیں دیا کڑا ادھار لا کھڑے سے مئی جر ویلے آکھے نا او گھر والا ہے میرا اے پتر اے ادب نال گئے ابے کو گوڑے جات رکھ کے ملے ساکو آدھنا ہے سے پیو کو گوڑے جات رکھ کے ملو ہے کتا لکھا کرے جکن اللہ دے علاوہ تھا کہیں دے کو جائز کہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء دیوبند چوٹی دی عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی دی اٹھاؤ مکمل بیان القرآن اس میں بھی لکھے جو ان کا معنی تفسیری ایک ہی لے اللہ فرمائے دے اولاد کو جڑا پیو ماں دے اگواؤ اپنے پرہ کو جھکاؤ فرمایا پرہ تو مراد بازو ہے بازو این جھک دین یا این جھک دین بیٹھے کہیں نہیں بے اے ہے نا پر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اے ہے نا پر بازو اے این جھک دے رانے نا یا این جھک دے رانے نا اور سیانے آپ یہ مسئلہ آپ جار دے تو اوہ نہ بولو تمہاری مرضی ہے ادب نہ لبے کو ملے گھر کے نئے تو ہن سنو گال کو نیڑے لئی بیٹھا نتیجہ جھولی پہنچے اجازت حضرت امام ربیہ کو ماں کہ میرا بچہ تیرا ابا 27 سال بعد آئے چٹائی تے بلا جلدی کر ہاتھ دھوا میں روٹی چاہیے ہوا تیرے ابا سفری آئے سفر تو ابے تیرے کو بھوک لگی ہو سی پہلے ابے تیرے کو روٹی کھواما کتنے سال بعد آئے 27 سال بعد آج 8 بجے جو بندہ فیکٹری کماؤں وجہ تو 4 بجے 5 بجے گھر بڑھے سب تو پہلے زال نہ پانی پوچھی نہ روٹی آکسی آئی تیری ماں ہی کیتے تیری بین چھوٹی ہی کیتے تیری بھیرا ہی کیتے اے حضرت صاحب نہ پانی دی گھٹی بھرے سی نہ باسی کہیں ملے ماں دے گل پائے بیچے کہیں ملے بھین دے گل کہیں ملے بھیرا دے گل اے جتا اے حال ہوئے جانی تو میرے کنے پوچھے ہیں صحیح آج کیوں نہیں جمدہ بابا فرید جنے گھر اے حال ہے فرید ہوں گھرے چاسی زال 27 سال بعد پوتر جرویلے ہاتھ دھوائیں تے روٹی چاور گئی ہے ہاتھ دھوا کے پوتر آدھے ابا جی نماز ظہر دا ٹائم تھی گئے اجازت ہوئے تواری مسجد نبوی شریف جو نماز پڑھائی آواں بیٹھے کہنی گئے میں اینی آکا جو پوتر آکھا ہوئے نماز پڑھی آواں وہ آگے نماز سمجھ آئیے کوئی گال نماز پڑھائی آواں ابے آگے میرا بچہ تو جو میں بھی روٹی کھا کے آدھا پیا شریعت دا مسئلہ علماء بہتر جان دن بھوک لگی ہوئے تا پہلے 1.5 دی کرو واللہ نماز بعد پڑھو کیوں اگر نماز پڑھو تو خیال تو روٹی تو ہویا نماز دا خشوع خضوع باقی نہ راسی اس واسطے بشری تقاضے پہلے 1.5 دے ارمان پورے کر گنو وال جڑا نماز پڑھو روٹی والے پاسے خیال نہ ہوئے خیال اون ذات والے پاسے ہوئے خیر نال ماں رمضان آنا پہ اصل چکرے نہیں ہے روزہ کھول کے ایک کھجور منہ پانی دا 1/2 گلاس اندر تے 1/2 گلاس منہ چڑھ گیو سے مصلی تے مغرب دی نماز جلدی جلدی پڑھ کے روٹی دا خیال ہویا متا پکوڑے مک ونجن سموسے مک ونجن متا بال کھا ونجن والو دو نماز پڑھ کے بیٹھے جو صحیح دسترخوان والی شاہ تک بیٹھے تھے مغرب دی نماز دا ٹائم بغیر کراہت دے 40 تو 45 منٹ تسلی دے نال روٹی کھا اس تو بعد نماز پڑھ تاکہ نماز جل ویلے پڑھے تے ول تیرا خیال رب والے پاسے ہوے ابے آگے تو جول میں آدھا پیا پوتر گئے ہن توجہ بھی ملے جر ویلے مئی روٹی چاہ کے آئیے نا حضرت امام فروخ دے کو امام فروخ ہن جڑا امام زابی جڑا نقشہ پیش کیتے توجہ ہے نا بھائی تھکے بیٹھے بھی بس کرو حضرت امام فروخ میں روٹی دا نوالا بننے سالن دے وچ بوڑے بوڑ کے منہ دے قریب گھن گھن اجا کھادا نہیں نے منہ وچ سالن اور روٹی دا نوالا پاٹا نہیں نے اے ایتھے ہی منہ دا نوالا ہے تے نقشہ پیش کیتے امام زابی سیر شریف دے اندر فرمیدن ایتھے ہی نوالا رکھ کے امام فروخ بول پن اگنے جڑا ونجن پیا ہمی 3000 دینار امانت دے گیا ہمی اور میرے پیسے چاہ دے ہاں میرے کم آدن کہنی میں بیٹھے شادی شدہ بندے بولو انہیں بالوں سے پتہ میں کھڑا درد بیان بیٹھا کرے نا 27 سال بعد آیا بیٹھے آگے جی پیسے چاہ دے تو کیا خیال ہے آج دی زال ہوندی تک کیا جواب دے دیا آگے حضرت صاحب میں کو پتہ ہے تو جیندے یا مر گئے 27 سال بعد نازل تھیا بیٹے میں پال جمعے پالے وڈا کیتے میں جوان کیتے میں 27 سال زندگی گزاری بیٹھے تے کو پیسے نال پیارے ساری کوئی فکر کرے نہیں تھوڑو تے کو پیسے نہیں پے گئی تو چھٹا تھیا ہے یعنی اے جو جملے ہونے نہیں یا کہ نہیں ہونے وہ بولو نا گھر بن کے سبحان اللہ کی رکھے اس واسطے اب آج کی بیوی ہوگی اے جواب دے رہا
لیکن پہلے تو آج زال کنے کوئی پیسے رکھتا نہیں جڑا دور چلدا پہ اسا پورا اتواریوں کو کیتی رکھ دے پہلے تو زال کنے کوئی پیسے رکھتا نہیں جے کر بھول چک کے کوئی راکھی کھڑے تریجی دیوار ڈردے ڈردے کمدے مرشد پاک وہ پیسے رکھے آتے تواڈے کنے بس تواڈی پچھن دے رے بی بی ہوری مڈی بسلا کون کے امی اپنے دے گھر پیسے اتر لگ سن ساس دے اگو ہاتھ دے سورے دا گوڑا پکڑے سے مرشد پاک کنے تویز گھن سے تے دعا کروے سے وال زال پاک کو گھر گھننا سے اجانی میرے کنے پوچھے آئے سے آج پیر مہر علی نظر نہیں آنا توجہ نہیں آکی تھی جدہ انہیں آنکھیں نا امام فروغ پیسے دے میرے امانت دے میرے کم دن تو گھر والی کیا کہے وہ آگے میرے صحیح تواڈی امانت ہے وہ لاٹھی ہے میں گھر دے چونڈے دفن کیتا امی تسا روٹی کھا کے ونجو نماز پڑھی او وال جو آسو میں تواڈی امانت تواڈے حوالے کر دے سا اے جائیں نیک بی بی تو نہیں کھا چا خواجہ غلام فرید تے میں نہیں کھا دے گا بابی جی وقار انہا روٹی کھا دیا روٹی کھا کے جر ویلے باہر ہے نا مسجد نبی شریف ایک بچہ پٹکا بد کے نوجوان درس حدیث بیٹھا پڑھیں دے امام مالک سما بندہ گوڑے منہ دے سٹ کے شگرد بڑا بیٹھے تو امام مالک کو ہستی جے کو ہر رات خواب دیدار مستفا دے صاحب حضوری بندہ شاگرد بڑا بیٹھے یہ پڑھیں دے بیٹھے انہیں ڈٹھے یار ہی بار کو کتے ڈٹھا تا امی فشکا فی ابو عبد الرحمن شک پہ فرمیدن فتنو تو ایک بندے دے قریب تھیا میں نے کہا من حاضر غلام یہ جڑا بال چھوڑ بیٹھے اے کینا پوترے یار ہی کو دیکھن کتے کائنات ہاتھ بندی کھڑی ہے کوئی موڑا چمدا پہ کوئی ہاتھ چمدا پہ کوئی متھا چمدا پہ لوگ ہندے دیوانے تھے کھڑن یاری دا تعارف تے کرا اے کون ہے کینا پوترے بندے جو ڈٹھے ہوا کہ ہے صحیح سناتا کہنی وے اے فجری کو جے نال جیڑا لئی کھڑے ہاوے اے وہ تو اپنا سکا پوتر دا ہے میرا حضرت امام فروغ رچنا میرا پتر دعا دیا چاکر لقد رفع اللہ ابنی اللہ میرے پتر دیا چھانا مزید بتا میرے پتر کا مقام مزید بتا ابا آئے مسیح تے پتر ابے دیا گو ہاتھ بدے کھڑے شگرد سارے استاد دیا گو ابے دی خوشی دا کیا عالم اسی نماز پڑھ کے گھر رہے زال دیا گو رو پہ امام فروغ آکے تاہی تا میرے نال وفا دی انتہا کر چھوڑیے اللہ اکبر وہ بھولی بڑھ گئی میں وہاں کہ ایسے میں کڑی وفا کیتی ہے انہاں کہ اچھا بھولی پہ بڑھ دی ہے میں جو گھر کہنا ہمیں میری غیر موجودگی ہے میرا پتر لومب نہیں بڑا لوفر نہیں بڑا آوارہ نہیں بڑا نکمہ نہیں بڑا بدماش نہیں بڑا ڈاکو نہیں بڑا تائے میرے پتر کو حافظ قرآن بڑھائے تائے میرے پتر کو عالم دین بڑھائے تائے میرے پتر کو علم و حکمت دا ماہر بڑھائے تائے میرے پتر کو فلسفہ و منطق پڑھائیے آج میرا بیٹا اس مسجد میں امام ہے جس مسجد دی بنیاد زہرا دے بابا رکھیے یہ وفا نہیں طبیعت ہے آج ابا کمامل کتے سعودی عرب گیا ہوتے دبئی گیا ہوتے بیرون ملک تے پوتر وڈا موٹر سائیکل سلنسر وڈا لا کے پا پا لا پورے محلے پا 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 پورے محلے دا جیون محال کی دی ودن وال جو پیو مک مکا کے گھر آندے وال پوتر آنکھیں نہیں لگدا تے جتا حالت ہوئے بھئی ماں دا کنٹرول ہی نہ ہوئے اولاد تے ماں دی آواز دھڑکئی نہ ہوئے تے اولاد بگڑتی نظر آوے جدا ماں بابی اللہ حق نے بھاوے ہاں تو ان دی آواز روک تے تلکہ بھی ہوئے ہاں نسلہ بگڑ دیا نا نسلہ سدھر دیا ہن آج دی ماں جے کر اپنا دھڑکہ بچا لے پوتر وقت دا امام بندہ نظر آسی وجہ یہ ہے جو ماما دا کنٹرول نہیں رہ گیا ابا کماون کی دے مار گیا وہ پوتر بھی گردے نظر آتے نسل بھی گر گئی ہے انہیں آکے تحت وفا دی انتہا کر چھوڑ انہیں آکے مئی آکے ایسے جڑا گئے ہاوے بچہ ڈیڑھ دے چاہیے پیسے دے گی ہاوے ان پیسے ہوئے نہیں یا پوتر ہوئے انہیں آکے جیاں پوتر لکھا ویچ نہیں لبدا جڑا تے ہزارہ ویچ دیتے آپ ہون مئی آکے اگر تواری امانت جو 1 روپیہ بھی اپنی ذات میں خرچ کیتا ہوئے نا اللہ رسول دی میں دیونے دارا خدا پکڑے قیامت الدیوان تے ولا نہ چھوڑے تو ہادے پیسے توارے پتر دی پڑھائی تے خرچ کر کے کئی ویلے کتابہ گھنا دیتے میں کئی ویلے قلم سے تراش گھنا دیتے میں یہ آوے جائے جو میں ابے آلہ منصبی ادا کیتے مالا پیاری پورا دیتے اور توارا پتر وقت دا امام ہے لیکن اے جائے اممہ بابا اپنا کردار نبھانے چاہ تو میرے خیال ہے ہر گھاری جو حافظ قرآن تا نکلی آسی توجہ نہیں ہوئی تھی تاہی تمہارے سامنے مسجد مدرسہ چاچو منیر صاحب اللہ انہاں کو صحت دی بادشاہی دے وے اے جائیں عظیم خطیب جڑا سرائکستان دا مان انت فخر ہے
اے جائیں علامہ فہامہ بزرگ عالم دین دے تو بولنا میرے واسطے تھا صرف اے ہے کہ سورج کو چراغ دیا دکھاون دے برابر ہے. بہرحال اللہ حاضری قبول فرماوے. جتنے لفظ میں علین بھئی تھوڑا سارا تعارف نہیں, تھوڑی ساری پہلی ملاقات ہے. میں حضرت غازی عباس علم بردار دی اولاد چواں, میں تو آپ نکمہ جیاں سیاکار گناہکار بدگار جیاں بندہ ہاں.